وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مکان آخر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مکان آخر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مکان آخر وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وَأَقُولُ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وَأَقُولُ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم اقول انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شرمائے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ المبارک کے دن درود شریف خود سماعت فرماتے ہیں، تو ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج ہم جمادی الاولیٰ کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ عز و جل نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ پچھلے جمعہ المبارک سے ہی پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک ہم نے رب تعالیٰ عز و جل کے ڈر کے متعلق سماعت کیا تھا، اور رب تعالیٰ عز و جل کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جو جہنم ہے اس کے متعلق ہم نے سنا تھا، اور اس جہنم کے متعلق سننے کا جو مقصد تھا وہ رب تعالیٰ عز و جل کا خوف پیدا کرنا تھا کہ اگر ہمارے دل میں رب تعالیٰ عز و جل کا خوف ہوگا تو ہم انشاءاللہ نیک اعمال کی طرف رغبت کریں گے، ظلم، زیادتی، ناانصافی، کسی کا حق کھانا، نمازیں چھوڑنا، اس طرح کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج کچھ چند ایک مخصوص گناہوں کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، اور بالکل اسی طرح جہنم کا ایک مخصوص جو علاقہ ہے، ایک وادی ہے، اس کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ سماعت کریں گے۔ گفتگو سے پہلے عقیدے کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ جہنم کے وجود کو ماننا اسلام میں ضروری ہے، کہ جہنم ہے اس کا ماننا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم کے وجود کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم کوئی نہیں تھی، یہ ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے، جو انکار کرتے مکمل طور پر کہ جہنم ہے ہی کوئی نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے متعلق بتایا ہے تو یہ یقیناً ہیں، اسی وجہ سے بتایا ہے، تو لہٰذا ان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو احباب ذی وقار،
اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ جہنم کے کچھ طبقات ہیں، جہنم میں کچھ مخصوص علاقے ہیں، اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہے، ہر ایک مختلف قسم کے مجرموں کے لیے ہے کہ کون سے مجرم کس جہنم کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ تو جہنم کے جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ، ایک وادی کا نام ہے ویل، واو یا اور لام، ویل وادی ہے جہنم میں ایک۔ اب یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہنم کا، اس کے متعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ویل ہے، اس ویل وادی میں اگر کسی پتھر کو بھی ڈالا جائے تو وہ پتھر وہاں پر پگھل جائے گا۔ دنیاوی آگ جو ہے یہ پتھر کو میلٹ نہیں کر سکتی، پگھلا نہیں سکتی، جبکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ انتہائی سخت، اور جو بالخصوص وادی ویل ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس میں پتھر بھی ڈالا جائے تو وہ پگھل جائے گا۔ بہت ہی خطرناک یہ وادی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، وہ کون سے لوگ ہیں میری آپ کی زبان نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا کہ ویل میں کون کون سے لوگ جائیں گے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک چیز ارشاد فرمائی، وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ویل وادی میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے۔ ابھی آج یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا قیامت تک ہر وہ شخص جس نے پہلے نمبر پہ تو اسلام قبول کیا ہی نہیں، یا اگر کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مثالیں چونکہ آئے روز ملتی رہتی ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کے دور میں جبکہ مہنگائی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، گھر والوں کی خواہشیں بے شمار ہیں، تو کمائی کم ہے، تو ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار ایسے ہی پس پس کے زندگی گزارے گا، چل آج تجھے جرمن کا ویزا لگوا کے دیتے ہیں، موجے کرے گا وہاں پہ۔ اچھا خرچہ، اس نے کہا خرچے کی بات ہی کوئی نہیں، خرچہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، جرمن جا، جاب تیری لگی ہوئی ہے، اتنے پیسے کمائے گا، موجے کرے گا، دعا دے گا بھائی کو۔ اچھا کرنا کیا ہے یار، یہ فری سب کچھ مجھے اور کچھ بھی نہیں یار، ایک کار بھی بس کرنی ہے، ایک فارم ہے بس، دیکھو نا یہ باقی بھی تو فرقے ہیں نا، تو ایک فرقہ احمدی ہے بس اسلام میں، تو بس حسین کرنے کے میں احمدی ہوں، بس وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مانتے ہو مانتے رہو گے، وہی اللہ اس کو پہلے بھی مانتے ہو پھر بھی مانتے رہو گے، اللہ کے سارے ولی پہلے بھی تم مانتے ہو پھر بھی مانتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کو مانتے ہو مانتے رہو، نو پرابلم، بس اپنے آپ کو تم نے احمدی شو کرنا ہے، سائن کرنے ہیں، تیرا ویزا پکا، جاب پکی، تجھے تو وہاں پہ شادی بھی تیری ہو جائے گی، مین بھی لگ جائے گی تجھے۔ اب جناب وہ بندہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کمال ہو گئے یار، میں تو یہاں مزدوری کر کر کے مر رہا ہوں، پس رہا ہوں، پورے 24 گھنٹے میں پہلے کام کر کر کے تھکتا ہوں، پھر گھر پہنچتا ہوں، وہاں کی آزمائشیں تکلیفیں، وہاں کی باتیں بیوی کی سنتا ہوں غربت کے حوالے سے، چل یار لا دے ڈنگی۔ وہ بندہ وہ ایک فارم پہ جب سائن کرے گا تو صرف ایک سائن نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے دارالکفر میں جا رہا ہے، مسلمان تھا وہ کافر بننے جا رہا ہے، وہ سائن کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور بھی نبی ہے، غلام احمد قادیانی نبی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور نبی آ بھی سکتا ہے، کئی نبی آ سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، وہ ویل وادی میں ڈالے جائیں گے۔ انتہائی خطرناک جہنم کی ایک وادی ویل ہے، اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی
جو حیات مبارکہ تھی اس نے کافر کو تبلیغ کی، دعوت دی اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ سارے کے سارے ویل وادی میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، بلکہ ظلم بھی کیا، وہ کافر ہیں، وہ بھی ویل وادی میں جائے۔ تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا ایک قسم کے وہ لوگ جو ویل وادی میں جائیں گے، یہ ہے کافر لوگ۔ اس پہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہی موت عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار، دوسری چیز قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ عز و جل کا ارشاد وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل وادی میں جائیں گے مطففین۔ کون لوگ ہیں مطففین؟ جو کم تولنے والے ہیں۔ ہمارا تولنے کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، ہماری زندگی جو تولنے کے ساتھ وہ ہے پابند ہے مکمل طور پر۔ ہم میں سے ہر ایک کو چیز لینے جاتا ہے یا بیچنے جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے، یا اس کو تولا جاتا ہے، وزن سکیل پر ڈنڈے پر اس کو تولا جاتا ہے۔ احباب سی وقار، وہ دکاندار جو کم تولتے ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ویل وادی میں وہ لوگ جائیں گے جو کم تولتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، جب ہم نے پہلے نمبر میں فوراً آیت اور اس کا ترجمہ سنا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ صرف دکاندار پکڑے جائیں گے۔ دکاندار وہ جنہوں نے اپنا جو سکیل ہے، جو کنڈا ہے، اس کو صاف نہیں کیا، ترازو میں ہیر پھیر کرتے ہیں، کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے جو اس کے جو وزن کرنے والے باٹ ہیں ان میں سوراخ کیا ہوا ہے، کسی نے وزن زیادہ باندھا ہے اور دوسری سائڈ پہ باندھ دیا، کچھ چالاکیاں کر رہے ہیں۔ ذہن میں فوری طور پہ تو یہ آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف تولنے والے ہیں، لکڑی لینے گئے، اس نے اس سکیل میں، کنڈے میں، ترازو میں کچھ ہیرا پھیری کی ہوئی ہے، ذہن میں تو یہ آئے گا۔ لیکن احباب سی وقار، اس کا یہ جو پیمانہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اس کے معانی اور مفہوم بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں تو سب سے پہلے گھر کا سربراہ بسا اوقات وہ ناانصافیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ صحیح نہیں تولتا، اچھے فیصلے نہیں کرتا۔ ہمارے گھر میں ذرا غور تو کیجئے، ایک ہماری بیٹی بھی ہوتی ہے، ایک ہماری بہو بھی ہوتی ہے، پنجابی میں چنو کہتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں، ہمارا معاشرہ اس وقت ایسا ہے کہ ہم اپنی بیٹی اور بہو میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ بیٹی بیمار ہے تو ہائے میں مر جاؤں، اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ جبکہ اسی گھر میں اگر بہو بیمار ہے تو ہمارا حال کیا ہے کہ یہ تو بہانے کرتی ہے، یہ فراڈ کرتی ہے، یہ تو دھوکہ باز ہے، اس کی اماں بھی ایسے تھی، وہ بھی کام نہیں کرتی تھی، وہ بھی بڑی چلاک تھی۔ تانے بھی شروع کر دیے ہم نے دینے، دل دکھانا بھی شروع کر دیا، اور وہ جو بیمار ہے اس کو فراڈن کہہ کے اس کا مزید دل دکھا دیا۔ یہ گھر کے سربراہ، چاہے وہ ساس صاحبہ، چاہے وہ سسر صاحبہ ہے، باپ ہے یا ماں ہے، وہ بھی نا انصافی کر رہے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہ انصاف نہیں کر رہے۔ ہر وہ ٹیچر جو بچوں کو برابر نہیں پڑھاتا، کچھ جو گفٹ دیتے ہیں، واہ یہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ اگلی سیٹوں پہ آ رہے، ان کو کام اچھا کروا دیا، اچھا چیک کر لیا، ٹیسٹ ہوا اس میں نقل کروا دی، بتا دیا، ہنٹ دے دیا، بیٹا یہ اس کا جواب تو یوں ہے نا، سالانہ پیپر میں پہلے نمبر پہ اس کو پوزیشن دے دی۔ یہ ٹیچر جو ایسا ٹیچر ہے جو ناانصافی کرتا ہے، جو سب میں برابری نہیں کرتا، تو سمجھ لیجئے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ ٹیچر بھی کم ناپنے تولنے والا ہے، یہ بھی قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور ویل وادی میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جس میں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ احباب سی وقار، اس کا پیمانہ بڑا وسیع ہے۔ کپڑا خریدتے وقت تھوڑا سا ڈھیلا رکھ کے ناپ لینا، اور جب بیچنا ہے تو ٹائٹ کھینچ لینا۔ ایسا کپڑا بیچنے والا یہ بھی مطففین میں سے ہے اور جہنم کی ویل وادی میں جائے گا۔ احباب سی وقار، صرف یہی نہیں، ہماری گھروں میں، محلوں میں جو بیچنے تولنے والے ہیں، ان میں بھی اگر ترازو صاف نہیں کرتے، میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی میرا دکاندار بھائی یہاں پہ موجود ہے تو کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر اپنے ترازو کو چیک کر لیا کریں۔ 1 گرام 1000 گرام میں سے 1 گرام بھی اگر فرق پڑتا ہے نا تو قیامت کے دن اس چیز کا سوال کیا جائے گا آپ سے۔
احباب ذی وقار، یہ چیز کہیں پہ رکے گی نہیں. یہ تو ہے دال تولی، چاول تولے، اس نے جو چینی تولی تو اس میں 1 گرام 2 گرام 10 گرام 20 گرام چلے 100 گرام کا فراڈ کر لیا. اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، خریدنے والے کو نقصان پہنچایا، باریک سا نقصان ہے. لیکن احباب ذی وقار، اس سے بہت بڑا نقصان کرنے والا وہ جج ہے، وہ ڈی پی او ہے، وہ ایس ایچ او ہے، کہ جس کے پاس ایک گنہگار درخواست لے کر جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، تو خدا را میری داد رسی کریں. وہ لوگ طاقت والے ہیں، تعلقات والے ہیں، تو میری ہیلپ کریں. وہ ایسے جو کہتا ہے بیٹھ جا وہاں پہ تیرا بچہ ہوگا، ابھی انتظار کر. 2-3 گھنٹے بٹھا دیا. وہ بیچارہ اپنی جہاں سے کام کرتا ہے چھٹی لے کے آیا تھا، اس کو ذلیل کر دیا. دوسرے دن پھر بٹھا دیا، تیسرے دن پھر بٹھا دیا. حالانکہ یہ مظلوم ہے. کچھ ایسے آفیسر بھی ہیں جو بات نہیں سنتے، کچھ ایسے جج ہیں، کچھ ایسے وکیل ہیں. وکیل کو جا کے بتایا یار میں نے قتل کر دیا ہے، وہ مجھے آنکھیں نکالتا تھا نا، بھولتا تھا مجھے. میں نے کہا چل، میں نے اس کو گولی مار دی ہے. تو وکیل کہتا ہے بے فکر ہو جائے، بولے اچھا میں ہوں نا. وکیل بس مجھے پیسے لگاتے رہو تو بس دیکھو میں کرتا کیا ہوں. ایسا وکیل بھی ناجائز کمائی کر رہا ہے، ایسا وکیل جھوٹے کا ساتھ دے رہا ہے، اور قیامت کے دن ویل للمطففین کے تحت یہ وکیل بھی جھوٹا ہے، نا انصافی کرنے والا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وکیل کا کام کیا ہے؟ انصاف کی کوشش کرنا. جب اس کو مجرم خود سب کچھ بتا رہا ہے تو بولے یہ کیس میں نہیں لے سکتا. وکیل کا کام تو ہے حق دلانا، انصاف دلانا. اور پھر جناب اس سے اوپر والی سیٹ پہ چلے جائیں جو جج صاحب ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ملک پاکستان وطن عزیز جو ہے اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو شاید میری معلومات کے مطابق 156 نمبر پہ ہمارا عدالتی نظام آتا ہے، 156 پہ. اتنا انصاف ہمارے ملک کا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کچھ ممالک میں مثال دی جاتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے. افسوس کے ساتھ احباب ذی وقار، آج ہمارے جج کیا کچھ نہیں کر رہے. جس سائڈ کا وزن زیادہ ہے اس سائڈ کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے ہر ایک عدالت میں. سیشن میں چلے جائیں یا اوپر کسی بھی عدالت میں سپریم کورٹ تک چلے جائیں، ہر ایک عدالت میں یہی ہے. جدھر پلہ زیادہ بھاری ہے، پیسے زیادہ ہیں، جو پارٹی زیادہ مضبوط ہے، جہاں سے سگنل آ گیا کہ بھائی ان کو تم نے بری کرنا ہے، ان کو آزادی سے رہا کرنا ہے، ان کے حق میں اچھے فیصلے کر دینے ہیں، جناب ٹھکا ٹھک مہریں لگتی ہیں. ٹھکا ٹھک وہ جو جتنا بڑا چور تھا 10 منٹ میں حاجی صاحب بن کے وہ باہر چلا جاتا. احباب ذی وقار، ایسے جج جو اپنی مسند پر بیٹھ کر کم ناپتے تولتے ہیں، یہ بھی جہنم کی ویل وادی میں جائیں گے. انتہائی دردناک ہوگا عذاب ان لوگوں کو. تو احباب ذی وقار، ہم جس لیول پہ ہیں ہم نے اپنا لیول دیکھنا ہے کہ اگر میں مستری ہوں تو ایک دن میں ایوریج میں کتنا کام کر سکتا ہوں. سانس بھی لینا ہے، یہ نہیں کہ بس ٹکا ٹک لگے رہنا ہے. ایک ایزی ایک عام روٹین کے مطابق ایک مستری کتنا کام کرتا ہے اتنا کام کرے، ریسٹ کریں. جو کھانے کا ٹائم ہے وہ کھانا اتنا کھائیں. اس کے بعد آپ کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھیں. اس کے بعد ایمانداری سے پورا دن آپ کام کریں. تو آپ کو ایک خوش خبری ملے گی مدینہ منورہ سے، القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. چاہے کوئی کپ بنا رہا ہے، کوئی پیالیاں بنا رہا ہے، کوئی جگ بنا رہا ہے، کوئی سریا ٹھیک کر رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام مزدوری والا کر رہے ہیں، تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا آپ کے لیے ارشاد فرمایا، نمازی ہونا چاہیے 5 وقت کا. اور اگر کسی میں کمزوری ہے تو وہ آج سے 5 وقت کی نماز شروع کر دے، تو آپ کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے گا القاسم حبیب اللہ کا. آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. یہ چھوٹی سی خوشخبری نہیں ہے جناب. تو احباب ذی وقار، بات میں کر رہا تھا کہ آپ اپنے جس منصب پہ ہیں، جس عہدے پہ ہیں، چاہے گھر میں ہیں، اگر شوہر ہیں تو انصاف کیجیے. اپنی ماں کو بھی سوٹ لا کے دیں، اپنی زوجہ اپنی بیگم کی بھی ضروریات کو پورا کریں. اگر آپ سسر ہیں تو اپنی بہو بیٹیوں میں فرق نہ کریں. اگر بہو بیمار ہے اس کو بھی اچھے ہاسپٹل سے میڈیسن لے کے دیں. اس کو بھی گلاس ایک پانی ڈال کے اس کے پاس رکھ دے، بیٹا یہ لو پی لو، بیٹا پریشان نہیں ہونا، بیٹا کام ہو جائے کہ کام والی کو بلا لیتے ہیں، فلاں کو بلا لیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو. کاش کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اپنے گھر میں انصاف کرنے والے ہم بن جائیں. کاش کہ ایسا ہو جائے. یہ ایک ایسی داستان ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کہانی آ جائے گی.
کوئی نہ کوئی سٹوری آ جائے گی. اور ہم کچھ یوں ہیں، باپ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کا دکھ دیکھ کر ہم ناانصافی شروع کر دیتے ہیں. بیٹی نے کچھ بتایا تو دیٹ ساتھ مان لیا بات، ہماری بیٹی صحیح کہہ رہی ہے. فریقے دوم سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے نا کہ ہماری بیٹی نے یہ بتایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، بس بیٹی کا سنا، بلیک میل ہو گئے، کہا جی ہم نے طلاق لے لی. کچھ والدین اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیتے ہیں صرف ایک سائیڈ کی گفتگو سننے کے بعد. اپنے بہنوں کو جو ہے داماد اس کو بلاتے ہی نہیں، اسے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یار کیا بات ہوئی. تو احباب ذی وقار، خدا را ان چیزوں کو دیکھیں کہ جس منصب پر ہم ہیں ہم نے وہاں پر انصاف کرنا ہے، ترازو کو برابر رکھنا ہے، اپنی پسند کی سائیڈ کو نیچے لے کر ہم نے نہیں جانا. احباب ذی وقار، اس کے بعد رب تعالیٰ عز و جل کا جو ارشاد، رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. بہت سخت جملہ، قرآن مجید کی آیت ہے، اس لیے ہمیں قبول کرنا ہے، انکار نہیں کر سکتے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گی. رب تعالیٰ عز و جل کا ارشاد فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل. کیا لگے گا ہمیں سن کے کہ نمازی بھی ویل وادی میں جائیں گے؟ جی جناب بالکل جائیں گے. کون سے؟ اگلی آیت میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں. کبھی ایک پڑھ لی 5 نمازوں میں سے، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی، دوست نے کہا تو پڑھ لی، دوست نے نہیں کہا تو نہیں پڑھی، ابا جی نے کہا چلو نماز پڑھ گیا تو پڑھ لی، ابا جی نے نہیں کہا تو نہیں پڑھی، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہیں پڑھی. ایسے جو نمازی ہیں ان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ عز و جل کا کیا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ایسے نمازی جو نمازوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ بھی ویل وادی میں جائیں گے. ذرا غور تو کیجئے، ہمارے سارے کام ہی ضروری ہیں، سارے کام ہم کر کے سوتے ہیں اور اینڈ پہ تھک جاتے ہیں. جب ہمیں عشاء کا جو وقت ہوتا ہے، عشاء کی اذان کی آواز آتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں کہ نہیں کہ آج بڑے کام ہو گئے. اور ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری ماؤں کو ہدایت دے. ایک وقت ایسا تھا کہ مائیں کہتی تھی نمازیں 5 پوری کرنی ہے تو تم نے بستر پہ جانا. آج ہماری مائیں کہتی ہیں پتر تھک گیا ہے تو سو جا. اللہ معاف فرمائے. ذرا غور تو کیجیے، ایسی ماں کا کیا عالم ہوگا قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے بیٹے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ماں کہتی ہے پیسہ کماؤ، اچھی جاب لو، اچھی جگہ رشتہ ہو، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، بس سب بلے بلے اور واہ واہ کمال ہو گئے. نمازوں کی ہمیں فکر نہیں، نہ اپنی اولاد کی، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کی نماز کا ہمیں کوئی خیال ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے. تو خدا کے لیے کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں. میڈیکل سے پوچھیں تو نماز کی اتنے فائدے میڈیکل بتاتے ہیں. مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی سائنسدان ہیں، جو ماہرین ہیں صحت کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو ہمیشہ صحت مند رہو گے. یہ فطرتی نیچرل آپ کی ایکسرسائز ہے نماز. اگر نہیں پڑھیں گے تو بیماری کی طرف جا رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو صحت کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو خدا را نماز 5 وقت کی خود بھی اپنے آپ پہ آج سے لازم کر لیں. اپنے گھر والوں کو مصلی بچھا کے دیں محبت کے ساتھ. بیگم صاحبہ کو، اپنی اپنی جان کو، اپنے ابا جان سے ریکویسٹ کریں ابا جی میں نے مصلی بچھا دیا ہے تو میں پانی لے کے آؤں، آپ کو ادھر ہی وضو کروا دوں، گرم کر کے ادھر ہی لے آتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل محبت کے ساتھ پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لے کر آئیں. احباب ذی وقار، چوتھے وہ لوگ، چوتھی قسم جو جہنم میں جائے گی، جہنم میں فیل وادی میں ڈالے جائیں گے. پہلے کافر تھے، دوسرے نمبر پہ کم بولنے والے تھے، تیسرے نمبر پہ تھے بے نمازی جو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور چوتھے نمبر پہ رب تعالیٰ عز و جل کا جو ارشاد ہے، رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بس اتنے لفظوں میں 2 قسم کے لوگ بیان کیے گئے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، ہومازہ کہتے ہیں تانا دینے والے شخص، جو آپ کے منہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو کہہ دے یار تم نے ہمیشہ تو ادھر ہی ہے، کہہ دیا، جملہ بول دیا، اگلے کا دل دکھا دیا، فکر ہی نہیں. آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ مین، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں جناب، کسی کو اچھا لگے یا برا میں تو سیدھی بات کرتا ہوں نا. خود کو پڑھا لکھا ظاہر کر کے یہ بندہ، اللہ نے تجھے پیسے دیے تو ٹھیک ہے، علم دیا تو ٹھیک ہے، تم پڑھ لکھ گیا تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کر.
دوسروں کے دل تو نہ دکھا، بےعزتی تو نہ کر. تو یار بچپن سے ہی غریب ہے نا. یہ تانا ہے. تیرا قد چھوٹا ہے، یہ بھی تانا ہے. تیرا رنگ کالا ہے، یہ بھی تانا ہے. تجھے تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے رہا، تیری عمر اتنی ہو گئی، یہ بھی تانا ہے. احباب عزیز، تو فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی تانا بازی ہے. یہ جب تانے دے رہے ہیں نا، تو تانا دینے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں سٹیمپ لگ گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ویل لکل ہمزہ، تانا دینے والا شخص جہنم کی ویل وادی میں جائے. تو کیا ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا ہم اپنی بہو کو تانے نہیں دیتے؟ ذرا غور تو کیجئے گا جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہماری اماں جان، ہماری جو بیگم ہے یا بھائی کی بیگم ہے، کیا ایسے معاملات نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ میری اماں جہنم کی ویل وادی میں جائے؟ تو اگر نہیں ہم میں سے پسند کرتا نا، تو آج اماں جان کو روک لینا ہے، پاؤں پکڑ لینے ہیں، پاؤں دبانے شروع کرتے ہیں. اماں جی آج یہ تھا. اور خدا را قرآن مجید کی آیت کھولیں، سورۃ الہمزہ کھولیں، اور وہ کھول کے اماں جی کو کہیں یہ آج دیکھیں نا ہم نے سنا ہے، یا خود اپنی طرف سے پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنائیں. اماں جی وہ میں بھی کسی کو تانا دے بیٹھا تو میں نے توبہ کر لی. اماں جی میں نے تانا نہیں کسی کو دیا. احباب عزیز، اگر چھوٹی بات نہیں ہے کسی کو تانا دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے بیچارے کا. تو ہمیشہ اسی نوکری پہ رہے گا. اب کیا اسی نوکری پہ ہے، بس اتنے ہی پیسے کما رہے ہیں، اس کا تو دل دکھ گیا نا. تو ایسا تانا کبھی بھی کسی کو نہ دے. اور بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ان سے رکے. اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا لومزہ. لومزہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک فیکٹری میں، سارے ایک بندہ اٹھ کے گیا، یا مینیجر اٹھ کے گیا، یا کوئی ہمارا جو آفیسر یا مالک تھا وہ اٹھ کے گیا، ہم نے برائیاں شروع کر دی. یہ اس کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا. آگے یہاں پہ ہمارا وہ افسر بنا ہوا ہے، ہمیں باتیں سناتا ہے، ہمیں مثالیں دیتا ہے. کسی بھی گھر میں ہے، فیکٹری میں ہے، مسجد میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، پیٹھ پیچھے جو برائی بیان آپ کرتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں غیبت. اور غیبت کرنے والے کے متعلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی جہنم کی ویل وادی میں جائے گا. احباب زیوکار، یہ چاروں چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد 100% ڈرانا نہیں ہے. کچھ مقصد ڈرانا بھی ہے کہ ہم اللہ کے جو عذاب ہیں، جو جہنم ہے، اس سے ڈریں. اور دوسرا جو مقصد مین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان برائیوں کو چھوڑ دینا ہے. اگر میرے اندر ان چار میں سے کوئی ایک برائی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کروں.